بسلسلہ درس قرآن اور فہم قرآن میں جو ہماری آج کی سورہ ہے وہ سورہ ہمازہ۔ سورہ ہمازہ یہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جو مکی صورت ہے اور اس کی 9 آیات ہیں۔ تو اس سورہ کی سب سے پہلے ہم فضیلت جو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد من استهزأ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأصحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر عطا کرتا ہے اس عدد کے برابر جتنی تعداد میں رسول اللہ کے اصحاب کا مذاق اڑایا گیا اور ان کو اسلام کی دین اور تعلیمات پر ان کو جو اجر ملا، یعنی اصحاب رسول کو استہزاء پر، اس صبر پر، رسول اللہ کی نصرت، دین اسلام پر ہونے پر جو اللہ نے ان کو اجر اور ثواب دیا ہے، اس سورہ کے پڑھنے والے کو بھی ان افراد کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وَإِن قُرِئَتْ عَلَى الْعَيْنِ نَفَعَتْهَا، اور اگر اس کو یعنی نظر بد پر پڑھا جائے تو یہ اس کو بھی فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا نظر بد کے لیے یہ صورت خود مفید ہے، نظر بد کے لیے یہ سورہ مفید ہے اس کا پڑھنا۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نظر بد پر اس سورہ کو دم کیا جائے، اس سورہ کو پڑھا جائے، سورہ ہمازہ کو، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس شخص کو نظر بد سے جو ہے وہ امان عطا کرے۔ یعنی نظر بد ایک بہت بری چیز ہے جو اسلام میں ثابت ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ جو ہے امام کیا فرماتے ہیں، نظر بد وہ چیز ہے کہ جس سے اونٹ دیگچوں میں چلے جاتے ہیں اور انسان قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اگر تم لوگ قبروں کو نبش کرو، کھودو، تو اس میں 99% امام فرماتے ہیں جو اس میں مردے ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے مرے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا فلاں شخص کو اٹیک ہوا، فلاں شخص کو یہ ہوا، فلاں کو یہ بیماری ہوئی، اچانک اس کو بخار ہوا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ نظر بد کی وجہ سے شکار، یا مالی طور پہ، یا حسن و جمال کے اعتبار سے، یا محنتی ہونے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے پاس تعلیمات اہل بیت کی، رسول اللہ فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی نعمت خدا ملے آپ شکر خدا کریں، ہمیں شکر خدا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں ایک کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک پیزا کیا لے لیا ہم نے، اس کی تصویر بنا کے فیس بک کے اوپر ہم دے رہے ہیں۔ ایک زنگر برگر کے کھا رہے ہیں جس کی کیا حیثیت، 200 کی چیز ہے، آپ یعنی دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو خود نظر بد میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ایسی چیزیں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں ان کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہمیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ہمیں یہ فرماتے ہیں نظر اگر ہم اس نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں گے، جو لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ذرا فخر کرتے ہیں، ذرا پھوتی باز بنتے ہیں جو لوگ، اس میں کیا ہوتا ہے نقصان انہی کا ہے۔ ایک دن، 2 دن، چند دن ان کی وہ جو ہے کامیابی رہی، پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو فوراً سے گر جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو دکھا تو رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ ہم نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا
یہ ہمارا چیپٹر انشاءاللہ نظر بد کے متعلق جو ہے یہ آئے گا کہ نظر بد کا کیا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آج یعنی نظر بد سے بچنے کے لیے یہ سورہ ہمازہ کی تلاوت کریں، اور اگر کسی پہ نظر بد کا اثر ہے تو امام فرماتے ہیں اس پہ سورہ ہمازہ کی تلاوت کریں تاکہ وہ نظر بد جو ہے وہ زائل ہو جائے. یہ بھی اثر رکھتی ہے. میری اور آپ کی دوائی بنائی ہوئی آپ اور میرے وجود پہ اثر کر سکتی ہے کہ اللہ کا کلام اثر نہیں رکھتا. یہ بھی اثر رکھتا ہے. یہ شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے. سورہ ہمازہ 30ویں پارے میں. تو یہ جو ہے اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت، امام فرماتے ہیں من قرأ ویل لکل ہمازۃ لمزہ، یعنی یہ والی صورت جو ابھی ہماری آج موضوع ہے. فرماتے ہیں کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے فی فرائض ہی، اپنی واجب نمازوں میں، ابعد اللہ عنہ الفقر، اگر کوئی تنگ دست ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، امام فرماتے ہیں وہ اپنی واجب نماز میں اس صورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کی محتاجی، تنگ دستی، فقیری دور کر دے. اتنی بابرکت یہ صورت ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَجَلَبَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، پروردگار اس صورت کے صدقے برکت میں اس کو رزق عطا کرو. یہ صورت رزق لانے والی انسان کی زندگی میں. اور فرمایا وَيَدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ. اللہ اکبر. آج کے دور میں دیکھیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بری موت سے بچ جاؤں، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وبا کا زمانہ ہو، کوئی بھی ایسی. تو لہٰذا ہونا بھی چاہیے. معصومین نے اپنے زمانے میں یہ ہدایت فرمائی. فرماتے ہیں جو اس صورت کی تلاوت کرے گا وہ بری موت سے محفوظ رہے گا. یہ صورت جو پڑھتا ہے اس سے بری موت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یعنی اس قدر یہ بابرکت صورت ہے جس کے پڑھنے سے محتاجی، فقیری دور ہوتی ہے، جس کے پڑھنے سے رزق قریب آتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے. تو یہ تھی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ تھی ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اس صورت کے پڑھنے کی فضیلت. اب اس کی شان نزول، اس کے بارے میں علماء کے ہمارے دو گروہ ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے اس کی جو آیات ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی. کیوں؟ یہ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پس پشت ان کی برائی کرتا تھا اور منہ پہ سید الرسل کی توہین کرتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا. تو اس کی مذمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی آیات کو نازل فرمایا. بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات قرآنی ہیں یہ اور مشرکین جو سردار تھے ان کے اور وہ منافقین جو کینہ پرور تھے رسول اللہ کو تکلیف دیتے تھے، جیسے آس بن وائل ہے یا اسی طرح سے اخنس بن شریک ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ لوگ جو منافقین اور مشرکین کے بڑے سردار جو سید الرسل کو تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، سید الرسل کے خلاف جو ہے وہ سازشیں جو ہے وہ قائم کرتے تھے. تو یہ ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی. لیکن یہ صورت فقط اس زمانے میں ان افراد کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ صورت عمومیت اپنے اندر پیغام رکھتی ہے. یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ اور رسول اللہ کے اصحاب و انصار کے حق میں جسارت کرنے والے، استہزاء کرنے والے تھے، ان کی مذمت میں بھی ہے، اور قیامت تک کے وہ لوگ جن کا کردار اس صورت کی روشنی میں برا ہے، وہ برائیاں اور عیب جوئیاں کرنے والے، غیبت کرنے والے، اور جو صورت میں آئے گا جو اس کردار کے مالک ہیں ان کی مذمت میں یہ آیات ہے. یعنی ان کو بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو اگر تمہارا ان جیسا کردار ہوا تو تمہارے بارے میں بھی اللہ کا یہی اعلان ہے جیسے ان دشمنان رسول کے بارے میں تھا. تو لہٰذا یہ تو قرآن مجید کی پہلی آیت مجیدہ
ویل لکل ہمازۃ لمزہ، ویل ہر عیب اور مذاق اڑانے والے کے لیے ویل، ہر عیب جو اور مذاق اڑانے والے کے لیے ویل۔ ویل کیا ہے؟ ویل، ویل کا مطلب یعنی ویل، ایک معنی یہ کیا جاتا ہے روایات میں ویل سے مراد ایک جہنم کی وادی کا نام ہے ویل، تو یعنی دونوں میں سے اگر کوئی بد نصیب ہے جو جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کہہ دے ویل یعنی بربادی، تو جس کے حق میں بربادی ہے اس نے جنت میں جانا ہے، کوئی جہنم میں جانا ہے، تو جس کے لیے بربادی ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ویل ہے یعنی جہنم کی وہ وادی ہے اس کے لیے جو عیب جو ہے اور مذاق اڑانے والا ہے، تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے۔ تو گویا اس آیہ مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا عیب جو لوگ، عیب جو یعنی عیب نکالنے والے یعنی غیبتیں برائیاں کرنے والے اور مذاق اڑانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ویل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بربادی اور ہلاکت کا اعلان ہے یا پھر جہنم کی وادی کا اعلان۔ تو یہاں پر جو ہے اس میں دو لفظ ہیں، دو لفظ، پہلی آیت میں کون سی؟ ویل کس کے لیے؟ لکل ہمازۃ لمزہ، جو ہمازہ ہیں اور جو لمزہ ہیں۔ ہمازہ اور لمزہ کون ہیں؟ یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ مفسرین نے یہاں پر چند قول بیان کیے، کہا کہ ہمازہ اور لمزہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے، یعنی غیبت کرنے والے، برائی کرنے والے اور عیب نکالنے والے، یہ ان کو خطاب ہوا ہے۔ ہمازہ آئے اور لمزہ اس کی تاکید ہے، تاکیدن کا ہے، یعنی برے ہیں تو برے ہی ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ تو برا ہے اور بہت برا ہے، تو ہمازہ اور لمزہ یعنی برائی کے ساتھ ان کی تاکید کر دی ہے کہ تم لوگ برے ہو، اور ہمازہ اور لمزہ یعنی تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس میں دونوں ایک معنی کے لیے استعمال ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جو ہمازہ ہے اس کے معنی میں اور لمزہ کے معنی میں فرق ہے۔ فرمایا کہ جو ہمازہ ہے، جب انسان کسی کی برائی کرتا ہے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پاؤں کے اشارے کے ساتھ، اپنی آنکھ کے اشارے کے ساتھ، اپنے اعضائے بدن میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی کی برائی کو بیان کرتا ہے، تو یہ اس شخص کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ اور لمزہ وہ جو زبان سے دوسروں کو برے القابات عطا کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں مذمت ہے۔ تیسرا قول کہا کہ یہ دونوں اس شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو لوگوں کے برے القابات بیان کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ پاؤں سے ہوں، چاہے وہ زبان سے ہوں۔ تو لہٰذا یعنی یہ برے القاب اور برائی اور غیبت، ان سے یہ معنی بیان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور علماء اہل سنت ان کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ مفسر قرآن ہے۔ بھئی انہوں نے تفسیر قرآن کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے تفسیر قرآن کا درس اور فن سیکھا تھا وارث قرآن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا، وہ جب اس آیہ مجیدہ کی تفسیر بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے ہم المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ الناعتون للناس بالعیب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمازہ اور لمازہ، یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان
یہ خاندان والوں میں یہ جدائیاں ڈالتے ہیں اور لوگوں میں عیب نکالتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی کہاں سے حاصل کیے؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں الا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تم کو خبر نہ دوں بشرارکم کہ تم میں شریر ترین اور فسادی ترین بدنصیب بدبخت لوگ کون ہیں؟ بشرارکم، میں تم کو خبر نہ دوں بشرارکم، تم میں شریر ترین اور فسادی لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہا جی یا رسول اللہ، آپ اپنے علم سے ہمیں کچھ عطا کیجئے، وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شریر لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان چغل خوری کر کے نفرتیں پھیلاتے ہیں. المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کرتے ہیں، چغل خوری کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ چغل خور لوگ ہیں. اور المفرقون بین الاحبہ، یہ دوستوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ یہ جدائی ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا الباغون للبراء المعائی، اور یہ لوگ پاکیزہ اور بے گناہ افراد کے عیوب کی جستجو کرتے ہیں. جو ان کے اندر عیب نہیں ہے ان کے عیبوں کو اٹھانا، جو ان کے اندر برائیاں نہیں ہیں ان کے اندر برائیاں بیان کرنا. یا اگر عیوب اور عیب ہیں، ہم ذرا یہ دیکھیں اللہ ستار العیوب ہے، یعنی اللہ مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے اور میں اس کے پردے اتار رہا ہوں. میرا کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا تو کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. مومنین کا حقوق ہے ہمارے اوپر. تو لہٰذا یعنی اس میں جو مذمت کی گئی ہے یعنی جو چغل خوری کرنے والے اور عیب کرنے والے. روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں بعض مجرمین کو عذاب کے فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو آگ کی کوڑے ماریں گے. عذاب کے فرشتے حکم الہی سے بعض لوگوں کو آگ کے کوڑے ماریں گے. کیوں کوڑے ماریں گے؟ ان کو کہیں گے یہ خون اور پیپ کے بھرے ہوئے پیالے پیو. وہ کراہت کریں گے، نفرت کریں گے. ہم کیسے پئیں؟ ہمیں کیا آتی ہے؟ ہم سے نہیں پیا جاتا، ہم سے نہیں دیکھا جاتا. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب ملائکہ ان پر مزید کوڑے برسائیں گے اور سختی کریں گے. کہیں گے یہ تمہارے لیے ہے، تمہیں پینا پڑے گا. معصوم فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب کے فرشتے اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک وہ خون اور پیپ کے پیالے نہیں پئیں گے. پوچھا گیا یہ کون بد نصیب ہے؟ یہ بدبخت ہیں جن کو خون اور پیپ کے پیالے پلائے جائیں گے. آپ نے فرمایا میری امت کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو چغل خوری کر کے رشتہ داروں کے درمیان فتنہ و فساد قائم کرتے ہیں اور جو گالم گلوچ دیتے ہیں. دو چیزیں، کون سا؟ چغل خوری اور گالم گلوچ. آج دیکھیں ذرا ہم اپنی اصلاح کریں. یہ درس ہمارے لیے رحمت ہے. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، امکان موجود ہے. انسان انہی دروس کے فیوزات و برکات سے اپنی اصلاح اور ہدایت حاصل کرے. دیکھیں اگر ہمارے اندر چغل خوری ہے، یہ برائی ہے یا گالم گلوچ ہے، اپنی اصلاح کریں. اگر ہماری ان دروس اور مجالس و محافل میں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی
ہماری نسلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یقین جانیے کائنات میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو حسینیت سے علیحدہ ہو اور جہاں پر ہماری نسلوں کی تربیت ہو۔ یہ تو کربلا والوں کی ہمارے اوپر عنایت ہے، ان کی قربانیوں کے صدقے ہم پر ہماری ہدایت کے لیے ہمارے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ گالم گلوچ اور چغل خوری یعنی ایسے گناہ ہیں۔ روایت ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علیہ مستدرک الوسائل میں یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں اے علی والو، ذرا دیکھیے علی مولا آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے، کون سی گالی؟ امام اپنی زبان سے فرماتے ہیں جو شخص کسی کو کہے اے فاسق یا فاسقو، اے فاسق، کسی کو فاسق کہے، یا منافقو، یا کسی کو کہتا ہے یا منافق، اے منافق۔ عام طور پہ لوگ ہم کہتے ہیں کسی مومن کو، شیعہ اثنا عشری کو منافق کہنا یہ خود حرام ہے۔ یا مثلا کسی کو کہتے ہیں یا کافر، یہ کافر ہے۔ ایک مومن کو، شیعہ اثنا عشری کو کافر کہنا، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو منافق کہہ دیں، کسی کو فاسق کہہ دیں، یہ گالی ہے بہت بڑی، امام کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا امام فرماتے ہیں کہ یا حمار، یا کسی کو ہم کہتے ہیں اے گدھے، امام نے بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کو یہ گالی دیتا ہے مجھ علی کی نگاہ میں وہ مستحق ہے کہ حاکم شر اس کو 39 کوڑے سزا دے۔ لوگوں کے سامنے اس کو کتنے کوڑے مارے؟ 39 ہنٹر مارے۔ جو کسی مومن کو کہہ رہے ہیں گدھے، آج ذرا ہم گھروں میں دیکھیں، اگر ہمارے اندر یہ خامیاں تو اپنی اصلاح کریں۔ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں، کبھی گدھا کہہ دیا، کبھی کتے کے ساتھ اس کے اپنے بچے کو نسبت دے دی، کبھی کسی کے ساتھ، یعنی ہم کتنا اپنی زبان کو ناپاک کر رہے ہیں۔ خود آپ یہ سوچیں، کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی دے؟ جب ہم یہ پسند نہیں کرتے ہمیں کوئی گالی دے، ہم کیوں گالیاں دیں؟ جب ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہوگا گالم گلوچ، جب ہم بڑے گالیاں دیں گے تو ہماری اولاد گالی دے گی۔ ہم اپنے بچے کو جو کہہ رہے ہیں برے، ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں گندے، ہم اپنے بچے کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اس کو گندا، برا یا فلاں نہیں کہہ رہے، اس کو تعلیم دے رہے ہیں تو نے بھی دوسروں کو یہ الفاظ استعمال کرنا۔ ہماری اپنی تربیت، ہمارے اندر تربیت نہیں ہے، ہم تربیتی ماحول میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم داڑھی بھی چہرے پہ سجا لیتے ہیں، لیکن ان خامیوں کی اصلاح کب ہوگی؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات کس کے لیے؟ کیا یہ دشمنان اسلام کو فائدہ دیں گی یہ تعلیمات؟ یہ دشمنان اہل بیت نے ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہیں جن کے نور الہی سے ہمارا دل نورانی ہوا ہے۔ انہی ہستیوں کے پاک کردار اور تعلیمات سے اپنے وجود کو پاک کریں، اپنے وجود کو نورانی بنائیں۔ دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھیں ہم نے اس کی زبان پر یا ذکر الہی دیکھا ہے، یا درود دیکھا ہے، یہ چیزیں دیکھیں، یا سلام دیکھا ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے نابینا افراد کہ ہمارے پاس جو محسن آتا تھا، جو ایک واقعہ مشہور ہے، جو نابینا امام کی جو بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا، جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام واپس پلٹے تو ایک نابینا شخص بدحال اور پریشان حال بیٹھا، پوچھا کیا ہے؟ کئی دنوں سے، کہا کہ 2 دن سے میں فاقے میں ہوں۔ ایک مہربان آتا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو اپنا تعارف کیا کراتا تھا؟ کہتا تھا کہ میں تو مسکین بندہ ہوں، میں تو اللہ کا مسکین بندہ ہوں۔ وہ نابینا شخص کہتا ہے میں اسے جانتا تو نہیں ہوں، بس یہ دیکھتا تھا کہ اس کی زبان سے ذکر خدا اور تسبیح کی آواز سنتا تھا۔ جو علی مولا کو نہ دیکھ سکے انہوں نے بھی علی کی پہچان یہ بتائی کہ علی وہ ہیں جن کی زبان پر ذکر خدا اور تسبیح ہوتی تھی۔ اے علی والو اپنی پہچان یہ بنائیں، اپنی زبان پر ذکر خدا، مومن کو سلام کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہ گالم گلوچ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔
اپنی اصلاح کریں. تو لہٰذا یہ روایت، یہاں پر ایک اور روایت، ہم عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کو کہیں کہ آپ سچ نہ بولیں، یعنی آپ یہ بات نہ کریں، وہ کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں، یہ بات سچ ہے، میں تو سب کے سامنے کہہ دوں گا. ہمیشہ سچ بولنا بھی شرعاً جائز نہیں. شریعت آپ سے کہتی ہے جہاں سچ بولنا اسلام کے احکام میں سے بعض اوقات جھوٹ بولنا آپ پر واجب ہے. بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہے. آپ سچ بولیں گے حرام ہے، آپ کی جان تلف ہو رہی ہے، وہاں پر آپ کے اوپر اپنی جان کا بچانا واجب ہے. یا اسی طرح جیسا کہ روایت ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت کی. نبی علی مولا کو وصیت کر رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو وصیتیں کرتے ہیں، اے علی والو ذرا دیکھیں نبی علی مولا کو کیا وصیت کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی ان اللہ تعالی احب الکذب فی الصلاح، اے علی اللہ اس جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بولا جائے، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، وہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَأَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ، اے علی اللہ اس سچ کو دشمنی رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فساد پھیلے. امام یہ رسول اللہ کی وصیت سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک وہ سچ محبوب ہے، وہ جھوٹ محبوب ہے جس سے لوگوں کے درمیان صلح کرائی جائے. اور رسول اللہ کے نزدیک وہ سچ مبغض ترین ہے، نفرت امیز ہے، جس سچ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان نفرتیں اور فسادات پھیلا جائیں. اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے اگر ہم کسی کے درمیان صلح نہیں کرا سکتے تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں وہاں پر سچ نہ بولیں بلکہ آپ جھوٹ بول دیں. کسی نے کسی کے بارے میں غلط کوئی بات کی ہے، اس کو پتہ چلے اس کا دل نالا ہوگا، آپ جھوٹ بول دیں نہیں اس نے فلاں نے بات کی نہیں ہے، میں وہاں موجود تھا، حالانکہ اس نے بات کی ہو. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ شر کو دبانا چاہتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے آپ شر کو. ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال میں سے، بیت المال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زکوٰۃ کا پیسہ ہو، جس میں خمس کا پیسہ ہو، جس میں واجبات شرعی صدقات و خیرات کا پیسہ ہو. روایات میں ملتا ہے ائمہ اہل بیت اس بیت المال سے مال نکال کر جو دو خاندان مومنین لڑے ہوتے تھے ان کے درمیان دے کر ان کو راضی کرتے تھے کہ آپس میں صلح کریں. اہل بیت کا یہ کردار ہے، یعنی زکوٰۃ و خمس و واجبات و صدقات کے ان پیسوں کو صرف کر کے مومن بھائیوں کو کے درمیان صلح قائم کرواتے تھے. اگر آج ہم کسی کے یہاں قدم اٹھا کے جائیں لڑوانے کے لیے فساد، خدا کی بارگاہ میں جواب دیں، اپنی قبر کو سانپ اور بچھوں سے بھر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں تو یہ پہلی آیت مجیدہ تھی. وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہنم کی وادی ہے، یہ تباہ و بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ برائی اور عیب جوئی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی برائی نہ کرے، گالم گلو سے اپنے آپ کو ان چیزوں پر پاک. دوسری آیت مجیدہ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، وہی جو مال کو جمع کر کے گنتا رہا. جو لوگ مال کو جمع کر کے گنتے رہے، یعنی ان کے بارے میں یہ مذمت ہے، یعنی ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے جو مال کو جمع کر کے گنتے رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر، جائز اور ناجائز کو دیکھے بغیر، صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ مال کو جمع کرنا. نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ صدقہ و خیرات، نہ امر بالمعروف نہ منکر کی محفل کا انعقاد کرنا، نہ کوئی دعا کا پروگرام، نہ کوئی اس طرح سے جو ایسے امور میں، نہ کبھی راہ خدا میں صدقہ دینا، بس اپنے مال کو جمع کرنے کی فکر میں ہے.
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت اور جہنم کی وادی ہے جو مال کو جمع کر رہے ہیں، جن کا مقصد صرف مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا جن کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے روایت ہے، ایک صلوات پڑھے محمد روایت ہے۔ اچھا یہاں پر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، کیا ہم مال جمع کر رہے ہیں؟ ہم نے تو مثلا حج پہ جانا ہے، زیارات پہ جانا ہے اولاد کے لیے، تو کیا اس کی بھی مذمت ہے؟ نہیں، جو مال جمع کرنا جس کی مذمت کی گئی ہے وہ مال جمع کرنا صرف مقصد ہوتا ہے۔ اگر مال جمع کرنے کے ذریعے آپ کا قصد اور ارادہ یہ ہے کہ آپ اپنے واجبات کو مکمل کریں، مستحبات کو ادا کریں، سنت پر عمل کریں، آپ رشتہ داروں میں صلہ رحمی قائم کریں، اس میں یقیناً اجر و ثواب ہے۔ یہ مال جمع کرنا دنیا کے لیے نہیں، یہ آخرت کے لیے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، کہتے ہیں جب نہ رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حب دنیا میں مبتلا ہو۔ امام فرماتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں جب نہ رسول اللہ ہم مال جمع کرتے ہیں اس لیے کہ ہم، یعنی امام جب حب دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو اس نے سوال کیا یہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں حج پر، زیارات پر، یا پھر اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھانے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، اپنی بیوی اور بچوں کے نان و نفقہ اس کے لیے، یا دیگر جو امور خیری ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، تو مولا جی میں تو مال جمع کرتا ہوں ان امور کے لیے، تو کیا یہ بھی حب مال اور حب دنیا میں سے ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا سے محبت نہیں ہے، یہ آخرت سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تو مال جمع کرے نا حج کے لیے، تیرا قصد یہ ہے کہ میں اپنے واجب کو ادا کروں، تو واجب کی ادائیگی چاہتا ہے، تو زیارات کی رغبت رکھتا ہے تو گویا زیارت کے ذریعے سے بھی تو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ان کے اوپر خرچ کر کے تو وہ بھی اللہ کا ثواب اور خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو بیوی اور بچوں پر وہ تو تیرے اوپر واجب نان و نفقہ ہے تو یہ اپنے واجب کو ادا کر رہا ہے، یا صدقات و خیرات دے کر لوگوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، تو گویا یا تو تیرا یہ خرچ کرنا یعنی جمع کرنا یا تو تیرے واجب کام کے لیے یا پھر مستحب کام کے لیے، اور یہ امور آخرت میں سے، تو لہٰذا یہ حب مال میں سے نہیں ہے۔ تو انسان اگر مال جمع کرتا ہے رشتہ داروں پہ صرف کرنے کے لیے، یا اولاد پر یا بیوی پر، یا اسی دیگر جو ہے پروگرام، دینی پروگراموں کے لیے، تو یہ امور آخرت میں سے۔ اور جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں، روایت ہے امام کی، امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کو اس کے سال کا خرچہ دیتا ہے، ہر شخص کتنا خرچہ دیتا ہے؟ سال کا خرچہ دیتا ہے، سال کی روزی اس کو دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ پیغام ملا، یعنی اگر کوئی اپنے ہاتھ کو سخی رکھتا ہے تو اللہ اس کو سخاوت کے مطابق رزق دیتا ہے، اور اگر کوئی بخل سے کام لے تو پھر اللہ اپنے رزق کے دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے۔ جیسا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام سے کہا گیا فرزند رسول آپ روزے سے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور آپ نے دسترخوان چلایا ہوا ہے، کتنا عظیم جملہ کہا ہے وارث جنت امام۔ فرماتے ہیں میں اس رب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے اس کی مخلوق سے ہاتھ کھینچ لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رب مجھ سے ہاتھ کھینچ لے۔ کس قدر اہل بیت میں پاک تعلیم دے رہے ہیں۔ بزرگوں کی ایک مثال دی جاتی تھی کہ دیکھیں آپ کنویں پہ کھڑے ہیں، کنویں سے اگر پانی نکالتے رہیں تو وہ کنواں باقی رہے گا، اس سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے، لیکن اگر کنویں سے پانی نکالنا ختم کر دیں، کنویں کو آپ چھوڑ دیں، کیا ہوگا نتیجتاً؟ لوگ جب پانی نہیں نکالیں گے پانی آنا بند ہو جائے گا، وہی پانی بدبودار بن جائے گا۔ یہی اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ رشتہ داروں سے، احبا سے مودت و محبت، کھاتا تو ہر کوئی اپنے گھر میں، روٹی تو سب کے گھر میں پکتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے آپ یہ خرچ کر کے رشتہ داروں میں محبت، اخوت، بھائی چارگی، اپنے حقوق پورے کریں۔
تو لہٰذا ان لوگوں کی مذمت ہے جو صرف مال اپنی ذات کے لیے جمع کرتے ہیں. اس لیے یعنی مقصد ان کا کیا ہے؟ صرف مال جمع کرنا. نہ کبھی زکوٰۃ فطرہ دیا، نہ کبھی خمس کا حساب کیا، نہ اور زکوٰۃ بنی وہ دی، نہ مہینے میں کی پہلی کو کوئی صدقہ دیا، کوئی کبھی خیر کے امور کو انجام نہ دیا. تو لہٰذا یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کی ہے. اچھا، یہاں پر ہمارے پاس قرآن کریم میں وہ آیات بھی ہیں جو مال کو فضل اور خیر سے تعبیر کیا. یعنی قرآن اور دین مذمت نہیں کرے صرف مال کی، بلکہ کیا فرمایا؟ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کو تم تلاش کرو. تو یہ رزق، حلال رزق اللہ کا فضل ہے. اور اسی طرح سے ایک اور مقام پہ جو ہے اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا، مال دنیا کو. تو لہٰذا مال دنیا جب وہ حلال ہو، جب اس کو جمع کرنے کا مقصد صرف دنیا سے محبت نہ ہو. تو بہرحال یہاں پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخمس، لا یجتمع المال، مال جمع نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ مال جو جمع کیا جاتا ہے کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں الا بخمس خصال، مال جمع کرنے والے 5 چیزوں کی وجہ سے مال کو جمع کرتے ہیں. 5 چیزوں کی وجہ سے. کون سی 5 چیزیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز بخل شدید، جو بخل یعنی جس کے پاس بخل ہے شدید، کسی پہ خرچ نہیں کرنا، نہ اللہ کی راہ پہ، نہ رشتہ داروں پہ، نہ کسی اور پہ. بس بخل کی وجہ سے انسان مال کو جمع کرتا ہے. دوسرا فرمایا وعمل طویل، یا پھر لمبی آرزوؤں کی وجہ سے انسان مال کو جمع کرتا ہے. بس لمبی آرزوؤں، میری کوٹیاں ہوں، میری گاڑیاں ہوں، میرے جو ہے وہ ملیں ہوں، میرے کاروبار ہوں، میرا یعنی لمبی آرزوئیں، اس کے لیے انسان جمع کرتا ہے. وحرص غالب، جس کے اوپر حرص لالچ غالب ہے وہ جمع کرتا ہے. وقطیعۃ الرحم، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، کبھی خرچ نہیں کرنا. مجھے اس نے کیا پوچھے، مجھے اس نے کیا دیا ہے، مجھے اس نے کیا کھلایا جو میں ان کو کھلاؤں، بس صرف میں انہیں کو کھلاتا ہوں. یہ قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی، یعنی قطع رحمی کرنے کی وجہ سے انسان مال کو جمع کرتا ہے. اور فرمایا وَإِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور جو دنیا پر آخرت کو قربان کر دیتا ہے، یعنی اس کی نگاہ میں دنیا سب کچھ ہوتی ہے، آخرت نہیں ہوتی. حالانکہ امام فرماتے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ دنیا میں جو خرچ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی فصل جو بو رہے ہیں وہ آخرت میں آپ اس کی جزا اٹھائیں گے، آپ فصل اٹھائیں گے آپ اپنی. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ جو مال کی جو مذمت کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے جو انسان حب دنیا میں اور دنیا کی رغبتوں میں اور مال اور دولت اس غرض سے جمع کر رہا ہے کہ مقصد صرف کیا ہے؟ مال دنیا میرے پاس جمع رہے. تو یہاں پر مال کو اگر جمع کیا جائے اس کی چند شرائط ہیں، وہ جائز اور حلال ہے. مثلا کہا کہ اس کو مال کو ہم ذریعہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ آخرت کے. وہی جو ہم نے پہلے روایت ذکر کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ مال کو ذریعہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں نیکی کے کاموں کے لیے، حج و زیارات کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریب لوگوں کی ہیلپ کے لیے آپ یہ ذریعہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے. چونکہ یہاں پر آپ کا مال جمع کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کوئی اور نیک کام انجام دینا چاہتے ہیں جو ذریعہ اور وسیلہ ہے. دوسرا، مال انسان اپنے آپ کو مال کا اسیر نہ بنائے، بلکہ انسان مال کا امیر بنے، سردار بنے اور مال کا امین بنے. جب ہم مال کے اسیر بن جائیں گے تو یعنی ہمارا مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرے گا. مال کے امین بنے، جو دیا اللہ نے دیے، اب اس کو خرچ کریں. خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے.
اگر خرچ کرنے سے رزق میں کمی آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے کب کے خالی ہو چکے. مخلوق بڑھ رہی ہے. کون آیا تھا شروع میں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. 2 آئے. اللہ نے پہلے رزق کا انتظام کیا دنیا میں، بعد میں بندے بھیجے ہیں. 2 آدمی آئے تھے، اب کتنے ملین، کتنے ارب و خرب مخلوق خدا ہو چکی ہے، انسانوں میں، حیوانوں میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ویسے بڑھ گئی. خرچ کرنے سے، عطا کرنے سے، دینے سے رزق کم نہیں ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے، برکت آتی ہے. تیسرا چیز، انسان حلال اور جائز طریقے سے اگر حاصل کرے رضا الہی کے لیے اور مال کو جمع کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، یا مثلا رشتہ داروں سے تعلق نبھانے کے لیے، وہی چیز، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک محفل تھی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. اس میں امام علیہ السلام نے ذہب اور فضہ پہ لعنت کی. ذہب عربی میں ذہبن کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی. جب امام نے لعنت کی تو راوی جو بیٹھا تھا، یعنی افراد جو بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے یہ سمجھا کہ امام علیہ السلام سونے اور چاندی پہ لعنت کر رہے ہیں، ہم تو ہلاک ہو گئے. گویا مال دنیا، اگر ہم اس کے بغیر بھی تو ہمارے گھر کے گزارے نہیں چل سکتے. حلال روزی بھی عبادت ہے، حلال ہو، دھوکہ اور فراڈ حلال ہو. روایت کے جملے ہیں، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ آئے، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو کام کر رہے، مزدوری کر رہے، کیچڑ ہے یا گار ہے جو اس میں کھڑے. سید الرسول نے دیکھا ضعیف العمر ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے. حلال رزق عبادت ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے. آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ مٹی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس میں آپ کی عزت اور کرامت باقی ہے. یہ بوڑھا تھا، ضعیف تھا بیچارہ، لیکن وہ مٹی اور گارے میں کام کر رہا ہے. قربان جاؤں، آج ہم ترستے ہیں رسول اللہ کی جالی کا بوسہ دیں، لیکن سید رسول نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے رسول اللہ آئے، اس بوڑھے شخص کے خاک آلودہ ہاتھوں کو پکڑا، ان مقامات پر جہاں پر اس کے ہاتھ پہ گرہ آ چکی تھی، جو گٹھے پڑ چکے تھے نا کام کرنے کی وجہ سے. رسول اللہ نے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا. بوسہ دے کے سید رسول نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے، حلال رزق کمانے. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے سونے اور چاندی کی مذمت کی. یہ جو یعنی ذہب اور فضہ کی، صحابی جو بیٹھا تھا وہ حیران ہو گیا، ہم تو ہلاک ہو گئے. امام نے مذمت کر دی ہے. امام علیہ السلام سے اس نے سوال کیا، فرزند رسول یہ آپ نے کیا فرما دیا، ہم تو ہلاک ہو گئے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں حیث تذهب الیہ، کہ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کس طرف چلے گئے ہو. حیث تذهب الیہ انما الذهب الذی ذهب بالدین والفضہ التي افاضت الکفر. امام فرماتے ہیں جس ذهب اور فضہ، یعنی جس فضہ اور ذهب پر میں نے لعنت کی ہے، جو تم سمجھ رہے تھے سونا اور چاندی، امام فرماتے میری مراد وہ نہیں. امام فرماتے ذهب سے مراد وہ چیز ہے جو دین کو ختم کر دے، جو دین کو لے جائے. یعنی ایسی چیز جو تمہاری زندگی میں آئے اور تمہارے دین کو لے جائے، اس پر لعنت ہے. اور وہ چیز جو تمہاری زندگی میں آئے جو کفر و نفاق کا سرچشمہ بنے، اس پہ لعنت ہے. یعنی امام ان چیزوں پہ لعنت کر رہے ہیں جو فضہ اور ذهب یعنی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا یعنی مال جو ہے بذات خود قابل مذمت نہیں ہے. مال سے محبت کر کے وہ مال جو ہمیں دین سے دور کر دے، وہ مال جو ہمیں واجبات کی ادائیگی سے محروم کر دے، وہ مال جو ہمیں مستحبات سے روک دے، وہ مال ہمارے لیے وبال ہے. اس مال میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. تو لہٰذا
یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک روایت ہے بہت عمدہ مال کے بارے میں. سید رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میں کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے، سید رسول فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے نامہ اعمال پہاڑوں کے وزن کے برابر بھاری ہوں گے. نامہ اعمال پہاڑوں کے وزن کے برابر بھاری ہوں گے. اور قیامت کے میدان میں جب یہ لوگ آئیں گے حکم الہی ہوگا کہ ان لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے. اے فرشتوں انہیں جہنم میں دھکیل دو. تو رسول اللہ کی محفل میں اصحاب بیٹھے تھے تو اصحاب نے کہا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ام مصلون، وہ جو آپ کی امت کی عبادت گزار یا کچھ لوگ جو آئیں گے کیا وہ لوگ نمازی ہوں گے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوا مصلون، آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ نمازی ہوں گے. وَيَصُومُونَ، وہ لوگ روزے دار ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. کچھ حصہ عبادت الہی میں گزارنے والے ہوں گے، روزے دار، نمازی، شب زندہ دار ہوں گے. لَكِنَّهُمْ كَانُوا، لیکن یہ بد نصیب کون ہوں گے؟ اذا لاح لهم شیء من الدنیا وصبوا الیہ، جب دنیا کی کوئی چمک دھمک اور رنگ رنگیلیاں دیکھتے اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، حلال اور حرام کی پہچان نہ کرتے تھے. کہیں سے مال ملا تو ٹوٹ پڑے، یہی نہیں دیکھا حلال ہے یا حرام ہے. میں یہ جو مال لے رہا ہوں کسی غریب کا حق تو نہیں کھا رہا، کیا میرے لیے جائز ہے؟ میں یہ جو لے رہا ہوں، یہ چیز کھا رہا ہوں، مجھے جو مل رہی ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ حلال ہے شرعاً یا حرام ہے؟ یہ جو مجھے یہ چیز ملی ہے اس کا استعمال میرے لیے شرعاً کرنا جائز ہے یا مجھے یہ نائب امام کو پہنچانی ہے؟ کوئی چیز راستے میں گری ہوئی مل گئی اس مالک تک پہنچانی ہے. ہم تو یہ دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا ہمیں تو کوئی راستے میں گری ہوئی چیز بھی نہیں ملتی. ایک صاحب کہنے لگے میں بڑی دعا کرتا ہوں اللہ کرے مجھے کوئی سونے کی چین مل جائے، مجھے پیسے مل جائیں، فلاں چیز مل جائے. میں نے کہا آپ نے یہ سوچا ہے؟ آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو نقصان ہو. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کی سونے کی چین گر جائے، آپ کی جیب سے پیسے گر جائیں؟ یعنی آپ اللہ کی مخلوق کو نقصان دے کے کیوں مال حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں سوال کر رہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ یہی دعا آپ اللہ سے کریں، اللہ اے مہربان اللہ مجھے وسعت عطا فرما، اللہ مہربان آپ کو رزق عطا کر دے. یعنی آپ کی یہ تمنا کہ لوگوں کا مال گرے آپ اٹھائیں، اس کا مطلب ہے آپ مال لینا چاہتے ہیں لوگوں کو نقصان دے کے. اللہ یہ چیز پسند نہیں کرتا. آپ اللہ سے مانگیں، وہ فراوانی اور رزق عطا کرنے والا ہے. تو بہرحال یعنی جو لوگ حلال اور حرام کی پہچان نہیں کرتے وہ چاہے نمازی ہوں، روزے دار ہوں، شب زندہ دار ہوں، بغیر حساب کے جہنم میں جائیں. اگر وہ دنیا کے رنگ رنگیلیوں اور حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے اور دنیا کی چیزوں پہ ٹوٹ پڑتے. یہاں پر جو ہے یحسب، تیسری آیت مجیدہ، اس تیسری آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو رکھے گا. یہ آخری پیغام اور میسیج ہے اور پھر اس کے بعد چند آیات کی صرف تلاوت ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ اس کا مال ہمیشہ کیا رکھے گا اس کو؟ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے گا. یہ انسان کا فہم ہے. مال فنا ہونے والا ہے. جب مال کو فنا ہے تو ہمیں کیسے فنا نہیں ہے؟ ہمیں بھی فنا ہے جب مال کو فنا ہے. دیکھیں ایک میں جدید مثال، اگرچہ اس کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے وہ واقعات جو قرآن میں وہ بھی حق ہے، جیسے قارون کا واقعہ ہے، جیسے فرعون کا واقعہ ہے، جو درہم و دینار، مال و اسباب کی انبار، زمین جائیدادیں اتنی تھیں، تو جب ہلاک ہونے پہ آئے تو ان کا وہ مال ان کی حفاظت نہ کر سکا، برباد ہو گئے. نمرود دشمن خدا، اس کی ناک میں ایک چھوٹا سا مچھر گیا
دنیا جہاں کے حکیموں ڈاکٹروں کو بلوایا علاج کے لیے، پیسہ روپیہ خرچ کیا، لیکن وہ مچھر نہ نکلنا تھا نہ نکلا تھا۔ اللہ نے جب اس کے ذریعے سے اس کو ذلیل کرنا تھا، علاج جتنا کرایا مچھر نہ نکلا، کس سے نکلا؟ پھر بھی نہ نکلا، علاج یہ تجویز پایا کہ اس کے سر پہ جوتا مارا جائے۔ کس قدر اللہ نے اس کو رسوا کرایا۔ متکبر تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے ذلیل کیا ایک مچھر کے ذریعے۔ یہ مال و زر یہ کوئی کام نہیں آیا۔ یاد رکھیے، آج ہم مال و زر جتنا بھی دنیا کا مال جمع کر لیں، ہم دنیا کے مال جمع کر کے ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی مال ہمارے لیے باعث وبال بنے، ہمارے بعد والے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اس کو معصیت میں دوسری چیزوں میں صرف کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو لوگ مال دنیا کو اپنے لیے دائمی سمجھتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ مثال ہے ہمارے پاس مائیکل جیکسن، آپ لوگوں نے سنا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ مائیکل جیکسن ایک بہت بڑا اداکار گزرا ہے۔ کون تھا یہ شخص؟ میں صرف عبرت کے طور پہ اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ وہ نوجوان تھا کہ جو اپنے زمانے کا ایک عیاش اور بدکار گلوکار، جس نے 25 سال جس کے ساتھ 12 ڈاکٹر رہے، جو 12 ڈاکٹر اس کے ملازم تھے، جو روزانہ اس کی باڈی کا معائنہ کرتے تھے کہ کہاں پہ کوئی فالٹ ہے، بیماری ہے، یا اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ روزانہ کتنے ڈاکٹر؟ 12 ڈاکٹر۔ رات کو یہ ایک ایسے ٹینٹ میں سوتا تھا جو آکسیجن والا ہوتا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رات کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری ڈیتھ ہو جائے، موت ہو جائے۔ 12 ملازم ڈاکٹر تھے، اور غذا اس کی روزانہ لیبارٹری میں پہلے چیک ہوتی کہ اس کی باڈی کے لیے موافق ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، زہریلی چیز تو نہیں ہے۔ پہلے لیبارٹری سے چیک ہوتی، پھر اس کے سامنے کھانا پیش ہوتا۔ لوگوں میں جاتا، لوگوں میں وبا کا زمانہ نہیں تھا اس دور میں، لوگوں میں جب جاتا تو ماسک لگاتا تھا کہ ان کے ذریعے سے مجھے کوئی وائرس، کوئی وبا میرے اندر منتقل ہو۔ لوگوں سے ہاتھ ملاتا تو ہاتھوں پہ دستانے ہوتے تھے، پاؤں بغیر جوتے کے کبھی زمین پر نہیں چلتا تھا۔ یعنی اتنا اپنا خیال، اتنا ڈاکٹروں کے ساتھ رہنے والا۔ کیا اس کی سوچ تھی؟ اس کی یہ سوچ تھی کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں، یہ تمنا تھی اس کی۔ کتنی؟ 150 سال۔ اور فقط یہاں تک نہیں، بلکہ اس کی رپورٹ آپ پڑھیں، اس نے کچھ لوگوں کو اپنے لیے جو اس نے مہیا کیا ہوا تھا، کیا؟ اپنے لیے پھیپھڑے، اپنے لیے آنکھیں، اپنے لیے دل، اپنے لیے جگر، یہ وہ جو قیمتی اعضاء ہیں، ان کے لیے اس نے وہ صحت مند نوجوان افرادوں کو، جن کے اوپر ماہانہ ان کو سیلری، ان کو تنخواہ دیتا تھا، ان کے اوپر خرچ کرتا تھا، اور ان کی بھی یہ دیکھ بھال ہوتی تھی کہ ان کی یہ چیزیں خراب نہ ہونے پائیں۔ وہ کہ جب ضرورت پڑے آنکھوں کی تو آنکھیں لے لی جائیں، پھیپھڑوں کی ضرورت پڑے تو پھیپھڑے لے لی جائیں، دل کی ضرورت پڑے تو دل لے لیا جائے، اور اسی طرح سے جگر کی ضرورت پڑے تو وہ لے لیا جائے۔ یعنی یہ چیزیں بھی اس نے اپنی مہیا کر رکھی تھی کہ جب ضرورت ہو تو ان سے یہ عطیہ کے طور پہ یہ لے لی جائے، ان پر یہ فنڈ کر رہا تھا، پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، 30 منٹ کے اندر سانس اس کی بند ہوئی، حالانکہ کس میں سوتا تھا؟ آکسیجن ٹینٹ میں سونے والا، کہ میری آکسیجن کم نہ ہو۔ لیکن دیکھیں، اللہ جسے نہ رکھنا چاہے، خدا نے بتا دی اس آیت مجیدہ میں، تم مال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو، وہ آکسیجن کے ٹینٹ میں سونے والا، اسی میں اس کی آکسیجن کم ہوئی۔ رات کو جب ڈاکٹر جمع ہوئے
تو 30 منٹ کے اندر اس شخص کی، مائیکل جیکسن کی ڈیتھ ہو گئی، یہ ہلاک ہو گیا، اور دنیا میں مسلمان میں ہلچل مچ گئی کہ اس کو کیا ہو گیا چاہتا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر دور اور زمانے میں دکھاتا ہے کہ دیکھو تم مال پر بھروسہ کرتے ہو، اپنی قدرت اور طاقت پہ بھروسہ کرتے ہو، دیکھو میں اللہ کیا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے لیے آسائش و آرام کی ساری چیزیں اس نے مہیا کی ہوئی تھی، مال پہ ناز تھا لیکن ذات الہی پہ بھروسہ نہ تھا، صرف مال کو جمع کرنے کی فکر تھی۔ تو لہٰذا جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اس غرض سے کہ میرا مال مجھے جو ہے دوام بخشے گا، میں اس کے ذریعے سے زندہ رہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں فلاں بیماری کا علاج کر لوں گا، یہ ان کی بھول ہے۔ کتنے بڑے بڑے بزنس مین اور فیکٹریوں والے جن کو وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کو کھانا بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ نالیوں کے ذریعے سے غذا جا رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، الحمدللہ کتنی حلال اور پاک غذائیں ہم کھا رہے ہیں۔ انسان کو غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی نعمت پہ مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے قرآن کریم کی مزید آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 8، 9 اس کا ترجمہ اور اختتام کی طرف۔ آیت نمبر 4، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں بلکہ وہ تو ریزہ ریزہ کرنے والی آگ میں جلائے جائیں گے، یعنی یہ لوگ برائیاں چغل خوریاں کرنے والے اور دنیا میں مال سے محبت کر کے جمع کرنے والے، یہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو آگ ریزہ ریزہ کرنے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ فرماتے ہیں تم کیا جانو کہ وہ حطمہ آگ کیا ہے، یعنی جو جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ کیوں دلوں تک جا پہنچتی ہے؟ چونکہ دل میں انسان نے اپنی نیت رکھنی ہے، تو جو نیت کا فطور ہوگا یا نیت میں دکھاوا ہوگا تو گویا یہ ان دلوں کو بھی جلا کے رکھ دے گی کہ تمہارا عمل اللہ کے لیے نہ تھا، لوگوں کے لیے تھا، تمہارے اعمال بھی برباد ہوئے، تمہارا وہ دل، وہ ظرف بھی برباد ہوا جو اللہ کے لیے نہ تھا۔ انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان کے اوپر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، اتنا آگ میں جھلسیں گے، جلیں گے۔ فی عمد ممددہ، کشیدہ اور طولانی ستونوں میں، یعنی لمبے ستونوں میں، یہ ایسی جہنم کی وادی میں ہوں گے جہاں پر آگ ان کے اوپر ہوگی، جہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے؟ جو غیبت برائی کرنے والے، مومنین کا مذاق اڑانے والے، مال دنیا سے محبت رکھنے والے اور اپنے مال کے ذریعے اپنی جو ہے وہ زندگی کو بقا سمجھنے والے۔ تو یہاں پر ایک آخری روایت اور آپ کی ضامت کو تمام کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ پوچھا کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے کہ مولا من اعظم الناس حسرا، سب قیامت والے دن سب سے زیادہ حسرت مند کون، یعنی افسوس کرنے والا کون شخص ہوگا میدان قیامت میں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من رعا مالہ فی میزان غیرہ، قیامت والے دن وہ بد نصیب مقام افسوس پر ہوگا جو میزان پر، جہاں پر نام اعمال تولے جائیں گے، اس پر وہ اپنے مال کو غیروں کے پلڑے میں دیکھے گا۔ کیوں؟ چونکہ خود مر گیا، مال چھوڑ گیا، پوری اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے خرچ نہیں کیا، ساری زندگی جمع کرتا رہا، اولاد اور رشتہ داروں کے لیے چھوڑا، انہوں نے بعد میں آ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا مال تھا وہ دوسروں کے میزان میں چلا گیا، ثواب اس کو کمانا چاہیے تھا، کما دوسرے گئے، تو یہ امام فرماتے ہیں گھاٹے میں افسوس کرے گا کہ مجھ جیسا بد نصیب نہیں ہے، میں اپنے مال کے ذریعے اپنی آخرت نہ بنا سکا اور میرے مال کے ذریعے سے میرے بعد والے ورثاء نے اپنی آخرت بنا لی۔ جی امام فرماتے ہیں وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ النَّارِ، اور اللہ ایسے بد نصیب کو جہنم میں داخل کر دے۔ وَأَدْخَلَ وَارِثَهُ بِهِ الْجَنَّةِ، اور اس کے وارث کو اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ کیوں؟ اس کے وارث نے جو مال پایا
راہ خدا میں صرف کیا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، واجبات ادا کیے، مستحبات ادا کیے، یہ اس مال کے ذریعے امام فرماتے جنت میں جائے گا وارث، اور یہ بد نصیب جہنم میں جائے گا، اور یہ حسرت کرے گا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، مال میرا تھا، میں نے فائدہ حاصل نہ کیا، اور فائدہ دنیا میں میرے وارث کو بھی ملا اور آخرت میں بھی ملا۔ یہ مقام ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پہ